حضرت امام احمد بن حنبل، کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ اب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، تو حاسدین نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ مجتہد ہیں، کتنے کتنے بڑے نام آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں، تو آپ کیوں جاتے ہیں اس بابے کے پاس؟ کیا چیز لے گئی آپ کو بشر حافی کے پاس؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو میرے پاس دو بچیاں آ گئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرماتے میں نے کہا پوچھو۔ تو بچیاں کہنے لگیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی ہیں، کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ، تو جب رات کو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دیا بجھ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، کھڈیاں اٹھا کے اپنے سین میں رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، دھاگا سیدھا جاتا ہے، گیرا ٹھیک لگتی ہے، لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی نہیں ہے، اکثر تن سیدھی نہیں جاتی، گیرا ٹھیک نہیں لگتی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے لے جائیں تو وہ بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا دیے کی روشنی میں بنائیں اور اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنایا ہے۔ فرماتے ان بچیوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی پوچھنا ہے، پوچھو۔ انہوں نے کہا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیا بھی بجھ جاتا ہے اور جب ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لاتی ہیں تو اوپر بادل ہوتے ہیں، اس لیے چاند کی روشنی زمین تک آ رہی ہوتی نہیں۔ تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو گھر ہے انہوں نے اپنے سین میں جو دیا جلا رکھا ہوتا ہے، ہم اپنی کھڈیاں اٹھا کے دیوار کے قریب کر لیتی ہیں اور ہم پھر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دیا ہمارے لیے نہیں جلایا اور ہم نے ان سے اجازت بھی نہیں لی کہ آیا ہم آپ کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنا لیا کریں، تو کیا ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں ان بچیوں نے مجھے رلا دیا۔ میں نے کہا مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ تم آئی کس گھر سے ہو، تمہارے ابو کا کیا نام ہے، تم کس کی بیٹیاں ہو؟ تو بچیاں آگے سے کہنے لگیں ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں اس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بشر حافی کے پاس جاؤں، جس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا یہ تقوی ہے تو بشر حافی کا تقوی کیا ہوگا؟ یہ ہے معیار ولایت حضرت صاحب، یہ ہے۔ حالانکہ امام احمد بن حنبل خود تقوی کے بہت بڑے مقام پہ فائز تھے، اتنے بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے۔ حضرت گھر آئے، بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا، پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں۔ امام صاحب پھر چلے گئے۔ اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا، وہ کیا کیا انہوں نے، محلے میں کسی گھر گئیں، تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے، لے آ کے گنیا اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دوں۔ امام صاحب آئے، تازہ آٹا دیکھا، پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا، آٹا کدھر سے آیا؟ میں نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں۔ آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے، اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسے کماتا ہے، اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا، کوئی کھائے گا۔ امام صاحب چلے گئے۔ وہ لکھا ہے تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا۔ ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا، تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ؟ کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے، اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا، تو پھر تو لے جا۔ انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا ہے۔ کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے، کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے، فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے حضرت۔ ہاں جی، اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا، گھر والے نے بھی نہیں کھانا، فقیر نے بھی نہیں کھانا، کرنا کی آٹے تھا، اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا۔ امام صاحب واپس تشریف لائے، آٹا نہیں ملا، پوچھے آٹا کتے گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا، اسی بھی نہیں کھانا، فقیر نو کیا، وہ کہتا میں بھی نہیں کھانا، تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا۔ فرمایا یہ کیا ظلم کیا، اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی، جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا۔ وہ ہم گئے پسرور
ہم نے مغرب سے عشاء پروگرام کر لیا، آگے ناروال جانا تھا. میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا حضرت ہم آ رہے ہیں، کوئی لوکیشن وغیرہ. انہوں نے کہا حضرت گاؤں بالکل بارڈر پہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں نہیں چلے گا نیویگیشن، تو آپ اس طرح کریں، آپ ٹریول کرتے آئیں، یہ راستے میں سڑک پہ بورڈ لگا ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بورڈ کے بالکل سامنے ایک چائے کا کھوکھا ہے. آپ کھوکھا سمجھتے ہیں نا، وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے سارے کا سارا ہی. حضرت ہم پہنچ گئے، ٹھنڈے ہاروں نے مجھے بھی بے حال کر رکھا تھا، اس لیے میں نے کہا ان کو آنے میں بھی ٹائم ہے تو چلو چائے پی لیتے ہیں. ہم گئے کھوکھے میں، وہاں ایک انتہائی کمزور سے بابا جی تھے. میں نے السلام علیکم لی، بیٹھ گیا. میں نے کہا بابا جی 4 چاواں بنا دے. وہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئے. میں نے سرسری سی نظر ڈالی ان کی دکان پہ، جو بھی گاؤں میں لائق کی جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری موجود تھی. پتیسا، وہ سینگنیاں، وہ گچک وغیرہ، اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی. تو برفی دیکھ کے جی للچایا. میں نے بابا جی کو پکار کے کہا، میں نے کہا بابا جی کو پا دپا برفی بھی کر دیو نال. بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے. ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی. ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی، لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی. بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا. حضرت میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا. اس نے کیا کیا، پہلے ایک خاکی ورک لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی، تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نہ. اب ظاہر ہے دوسری سائڈ پہ انہوں نے، جس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے، دوسرے پاسے انہیں وٹے رکھے. میں دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے کی تھا، انہیں پھر ایک خاکی کاغذ کਢیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر اودے ہوتے وٹے رکھے. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا واہ واہ، جڑے لوگ کتاباں جو پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہ بھی ویکھ لے. اس نے کیوں کاغذ رکھا؟ کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو، اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو. اللہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا. اور اس نے اس کو کیسے کور کیا، اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے، کاغذ تلے. تو ساڑیاں بیکریاں لے تو پورا پورا ڈبہ تول چڑھتے ہیں، ایتھے تو پورا پورا ڈبہ. اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری، لیکن پائی گل کرو تو گل پیندے نہیں. 80 گرام دا ڈبہ، 60 گرام دا ڈبہ، میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے. 40 گرام دا ڈبہ تول چھڑ دینے حضرت جی نال پورے دا. کادے وزن چ؟ برفی دے وزن چ. اللہ ڈبے کی قیمت یہ، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں. کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، مجھ سے راہ نہیں گیا. میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا لیا. تو تھوڑے سے گھبرا گئے، تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہویا ہے؟ میں کہا بابا جی اتنے سال کتاباں جو پڑھ دے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہویا ہے. سونا رزق پتر، سونا رزق کھڑو اپنے کار، اور پھر وہ سونے رزق دیاں موجاں دیکھو. حضرت حرام نے تباہ کر دیا ہمیں. حضرت سوچیں بگڑ گئی ہیں، فکریں بگڑ گئی ہیں، انداز بگڑ گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں. حضرت کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے رہنے دیا. سونے پیسے لے آؤ پتر. اللہ امام احمد بن حنبل تقوی کے بڑے بلند مقام پہ فائز تھے. بھوک لگی تھی، ہاں جی، پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے تھے. بھوک بھی ایسی کہ چھپائے نہ چھپے. اب تو پتر دیکھتا ہی کوئی نہیں نا، جو آیا منہ وچ سٹ لیا. اسپیشل جو نمازی احباب ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا پتر اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھا کرو. ایک گندا لقمہ 40 دن کی عبادت کا سرور. بہت دھیان رکھو پتر، بڑا اپنا ٹھڈ سانبھو اور بڑی اپنی زبان سانبھو. حضرت ایویں جو آیا چوک منہ وچ سٹ لیا. اللہ کرے میری قوم کو یہ باتیں سمجھ آ جائے. مجھے پتہ نہیں جمرے کا مزاج کیا ہے، لیکن آپ اس وقت سیالکوٹ کے جس فلٹر پہ جائیں گے نا، آپ کو اچھے بھلے بندے گاڑیوں پہ، NG فارچیونر پہ، MG پہ، ٹکسان پہ، ہیوال پہ آپ کو بڑی بوتلیں لے کے نا پانی لینے آتے ہوئے ملیں گے. کیونکہ نئی پسلی سٹ چل دی. آج کل ویسے بھی نیسلے وغیرہ کا، ایکواکینا کا ویسے بائیکاٹ چل رہا ہے، تو آپ کو اچھے خاصے شرفا ملیں گے رات کو فلٹر پہ پانی بھرتے ہوئے. میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں اگر سیالکوٹ میں ہوں، تو وہ جس سے بھی پوچھو نا کہ وہ
ہاں ڈاکٹر نے کہا کہ صاف پانی پیا کرو کیونکہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہو جاتے ہیں. لیکن دکھ یہ ہے میری بات قوم کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہوندے نے. پتہ نہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ گندے رزق سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. گندے رزق سے گندے کھانے سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ تو سمجھ آ گئی کہ گندا پانی جگر اور گردے خراب کرتا ہے. پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہے ہیں. کیونکہ حضرت اب تو میرے پاکستان کا یہ حال ہے. کبھی 2 نمبر چیز کو بھی لوگ مایوب سمجھتے تھے, اب تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ہم ہی چلا رہے ہیں سارے. ڈھونڈنے سے آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی. مجھے یہ سر پہ ہیئر فال کا تھوڑا ایشو ہے. میں اس دن ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس چلا گیا, انہیں چیک وغیرہ کر کے کچھ چیزوں سے روکا. نیند پوری کیا کریں, پانی زیادہ پیا کریں, کھانا وقت پہ کھایا کریں. میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا. سر پہ امامہ نہ باندھا کریں, سادی سی کو ٹوپی اوڑھ لیں. بہرحال ان دوائیاں لکھ دیں. اب یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے, اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو غصہ نہ کیجیے گا. ساڑھے یہاں ڈاکٹران دیا دوائیاں لب دی بھی صرف سامنے دکان تو ہی نہیں, تھوڑا جا اگے پیچھے ٹر جو تو دوائی بھی لب دی. تو اس لیے میں نے کہا آگے جا کے جو پیچھے آنا ہے تو پھر اتوں ہی لے لینے ہیں. میں وہ گیا, آپ کی طرح اس نے بھی محبت کی, پہچان لیا. تو میں نے وہ دوائیاں نکال رہا تھا تو میں نے ایمی شغل میں اس کو کہہ دیا, میں نے کہا دیکھیں کہ 2 نمبر نہ دے دیں. تو من اگوں ہس کے کہندا حضرت صاحب 2 بھی لب جے تو بڑی گل ہے, ہوں تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں. یہ پتر ہمارا حال ہے. اسلام تو 2 نمبر کی بھی اجازت نہیں دیتا کوئی, ہم 6-7 نمبر پہ چلے گئے. تو گندا رزق نسلیں خراب اور ہو بھی گئی ہیں جی. بچے بات ہی نہیں سنتے کوئی, اور اس میں بہت بڑا قصور جو ان کو کھلا رہے ہیں اس کا ہے. بچیاں بات نہیں سنتی کوئی بھی حضرت, اس کی بہت بڑی وجہ جو ان کو کھلا رہے ہیں وہ اندر سے بول رہا ہے پھر حضرت. اس گندے رزق نے تباہ کر دیا حضرت. بچے بدتمیز ہیں, بچے سنتے نہیں ہماری کو. لیکن وجہ کیا ہے کہ کھلایا ہم نے ان کو. نہ پتر گندا لقمہ کھاؤ تو نہ گندا لقمہ کھاؤ حضرت صاحب, نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ. جو لے کے جاؤ پتر حلال کا لے کے جاؤ. حلال میں آپشن موجود ہے. اب میرے پاس اس وقت جی کسی کو نوٹ ہے تو دیو ذرا, میں کو بندہ دو ذرا پیسے. یہ اگر آپ نے حلال کا کمایا ہے نا تو یہ 1000 سے 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. یہ 1 لاکھ سے 1 کروڑ بھی بن سکتا ہے, اور یہ 1 کروڑ سے 1 ارب, اور 1 ارب سے 1 خرب بھی بن سکتا ہے. یہ آپشن موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے. حلال لیکن پتر جی حرام دا لے کے آئے ہوتے پھر ودنا کوئی بھی نہیں, یہ کٹنا ہی کٹنا ہے. کیونکہ حرام کتی 8 بچے دیندی ہے, بکری جوڑا 1, کتے 3, گاں 1, کتے جوڑا, اونٹنی 1, کتے جوڑا حضرت. اور ہر روز لاکھوں کی تعداد میں بکریاں, اونٹ اور گائیں ذبح کیے جاتے ہیں. کتا حرام ہے, کاتا کوئی. لیکن حضرت جی جب بھی دیکھے گئے ہیں گائیں, بکری اور اونٹوں کے اجڑ دیکھے گئے ہیں, کتوں کا اجڑ آج تک کبھی کسی نے دیکھا. بڑے بھی اگر کہیں آپ نے اکٹھے کتے دیکھے ہوں گے تو میرا 9-10 سے زیادہ کتے میرا کبھی کسی نے دیکھے ہوں گے. اللہ دیتی وہ 8 ہے, وہ 2 دیتی ہے, وہ 1 دیتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے, حلال اور حرام کا یہ پتر معیار تھے ان کے. لیکن کیا ہے, ادھا دسیا نہیں کوئی بھی. جو بولا وہ بھی آدھا ہی بولا ہم نے, وہ بھی پورا بولا. باقی پتر کئی ٹاپک ایسے جو جیسے یہ مسجد ہے, کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت, لیکن بولا ہی نہیں کوئی بھی حضرت. اس لیے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جگہ کیا ہے. لوگ اس کو چھوڑ کے MNA اور MPA کی طرف جا رہے ہیں. یہاں آتا کوئی نہیں, یہاں ویرانی ہے, یہاں بندہ ہی کوئی نہیں. MNA تے MPA دے گھر جڑے ویلے جاؤ دنیا کھلوتی ہے حضرت صاحب. اللہ کیا ملتا ہے حضرت. میاں صاحب نے کمال لکھ دیا, فرمایا مانگت کولو منگن والا, مانگت کولو منگن والا, تے رہندا ہمیشہ خالی, اس کی دینا دان محمد جیڑا آپی خالی.
لیکن کیا ہے، کیونکہ کام ہی نہیں ہوا، اس موضوع پہ بولا ہی نہیں گیا، اس لیے اب لوگ ادھر نہیں آتے، لوگ ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر جاتے ہیں۔ اللہ کیا کر سکتا ہے حضرت، کیا کر لے گا حضرت؟ میاں صاحب حضرت جی رولا، میاں صاحب دل پہ دستک دیتے رہے، لیکن ہم نے بھی میاں صاحب کی بات سنی، کانوں کا چسکا لیا، لیکن اس بات کو دل تک جانے دیا نہیں۔ میاں صاحب تو کہہ گئے آج سے 100 سال پہلے، فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی، کرم اتھو ہی ہونے، کرم اتھو، نہ ایم پی اے آپ پہ کام آنا ہی، نہ ایم این اے نے آپ پہ کام آنا، کرم اتھو ہی ہونے، جے او بیلی سب جگ بیلی، دھیان بیلی بیلی، لیکن کوئی نہیں پتر، اتھے ورانا ہے، اتھے آئی کوئی نہیں، اتھے رونکاں لگی آنے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کھاؤ تکے جا، بولا ہی نہیں گیا۔ بڑی شان جی، بڑا پروٹوکول اس گھر کا، اس گھر کے کیا کہنے بچے، کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب اس گھر کی سوائی ہوگی تو جو ذرات، جو تیلے، جو کاکھ اکٹھے ہوں گے، ان کو بھی اس جگہ نہیں پھینکا جائے گا جہاں دنیا داروں کے گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ اس گھر کے اتنے آداب ہیں، لیکن کیونکہ موضوع بولے ہی نہیں گئے، سیکھا ہی نہیں گیا، سکھایا ہی نہیں گیا کہ یہاں آنا ہے، اور اگر یہاں آنا ہے تو کیسے آنا ہے۔ جڑے آن والے نے انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا کیویں آنا ہے، ایسے جویں آندے نے اویں۔ ایسا بندہ کوئی ایک مہینہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے دے گھر آن جان لگ پے تو چمرے چ وہ بھی روب ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی سانو جن اسی نمازی بیٹھے ہیں، سانو زمانے ہو گئے نے اتنے آدھے ہاں، ساڈا تو بنیا، ساڈا بھی بننا چاہیے سی نا۔ وجہ کیا ہے؟ سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے، سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے۔ کو تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مسلح کی بھی ڈیوٹی کی ہے حضرت، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی، اور بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے۔ اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں، بابے ساڑھے گل مندے کوئی نہیں، نہ منہ کو دان دے، سپیکر بھی 70 سال پرانا ہے جڑا بابا جی دے گلے وچ، تو لیکن وہ باز ہی نہیں آندے حضرت۔ ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں، محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی، تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت، مسجد میں بیٹھا ہوں، انہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ۔ لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی، قصور بھی ہمارا ہے حضرت، کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں، سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نہیں حضرت، سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالنا لئی نہیں، اینا کل دین واسطے پیسے، اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت، مسجد غربت، مدرسہ غربت، قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے حضرت، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں۔ پتر تاڑی گال تے بعد پہلے تے سانو ہے نا، چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں، سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں، کوئی سسٹم نو چھیڑن نو تیار نہیں، لیکن تیار رہنا ہے ہم نے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک، اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6، لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7۔ حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو، لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ، تلاوت ایک، اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے۔ جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا، آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے؟ چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے، چھوڑ تو ہم نے بھی دیا۔ اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، تمہاری
محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی، نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے، وہ نقیب صاحب نے، جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں. اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت اے قرآن دیاں کو 30-35 آیتاں بھی یاد کر لینا حضرت. او بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا، کوئی انقلاب تو قرآن سے آئے گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتار. زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر، کس نے روکا ہے حضرت کو؟ قرآن بھی تے پڑھو یارا، قرآن ہے ہی کوئی نہیں حضرت. جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا ہے؟ 77 سال ہو گئے ہمارے اسٹیجوں پہ آج بھی یہی موضوع ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حالا ہزاروں موضوع کتابوں میں پڑھے چیخ رہے ہیں، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو. اور یہ بھی موضوع ہم نے آج تک آدھا ہی بولا ہے. آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون بولا. جتنے ننگے، جتنے گالیاں دینے والے، جتنے بے نماز سارے ہم نے ولی بنا دیے. کیونکہ حضرت بات مکمل نہیں نا، ایک آیت میں شان ولایت ہے، اگلی آیت میں معیار ولایت ہے. شان ولایت تو بولا ہے لیکن معیار ولایت بولا بتایا ہی نہیں کہ الذین آمنوا وکانوا. جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی. آدھا موضوع بولا حضرت. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ جننے ننگے، جننے بے نماز، جننے چرسی پنگی زانی، وہ سارے حضرت صاحب اسی چوک ولی بنائے حضرت. اور اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت بھی رہی ہے، کیونکہ جو ولی ہوگا وہ تقوی والا ہوگا.